السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں یوسی 10 کے علاقہ میں، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جناب ڈاکٹر ارشد محمود، یہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لائیو فورم ضلع راولپنڈی کے، اور اس کے علاوہ صدر ہیں انجمن تاجران عوان مارکیٹ کے، اور صدر ہیں یوسی 10 مسلم لیگ نون کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آمدہ الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، کیا مسلم لیگ نون ان حالات کے اندر ون کر پائے گی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویلکم جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پی پی 16 کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد پارٹی میں آپ کہیں کہ ایک نئی روح پھونکی گئی ہے ان کے آنے سے، اور ان کے آنے سے جو کارکن ہیں وہ یوسی لیول سے لے کے پاکستان بھر میں الحمدللہ وہ اس وقت جو ہے نا جوش و خروش کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم تھوڑا سا جب بیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 مہینے ہم نے مہنگائی کا اور اس ایک ایسا جن تھا جس کو ہم نے قابو کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کیونکہ درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس معیشت کو جس طریقے سے 3.5-4 سال میں لوٹا گیا اور معیشت کے ساتھ جو حال کیا گیا اس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل تھا کہ میں تعریف کروں گا میاں محمد شہباز شریف کی کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا، اور اس کے بعد پھر جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور جو ہے وہ پورا کیا، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بھر میں آپ نے دیکھا ہے، پنجاب، اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان، کے پی، ان سب میں جتنے ہمارے کارکن ہیں وہ اور جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس نے پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے نا وہ اپنے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ہر کنسٹیچوئنسی میں ایک کی بجائے 4 5 چوائسیز ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ امید بھی ہے اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں کہ جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان لوگوں کو ٹکٹ ملیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا جو آپ نے بات کی ہے جو الیکشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان سے، بالخصوص پنجاب سے، اور انشاءاللہ راولپنڈی سے تمام کی تمام نشستیں جیت کر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو تحفہ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی جو جد و جہد ہے آگے اس میں شامل بھی ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام نے نواز شریف صاحب کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ تو عدالت سے جو ہے نا وہ وہاں سے سرخرو ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن جو نچلا طبقہ ہے جو عوام کے اندر آپ اگر جائیں تو عوام ایکسیپٹ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ مجھے وہ دن یاد ہے، ہم نے نیب کی 165 جو پیشی ہیں وہ بھگتی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور جتنے کیسز ان کے دور میں بنائے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں، شریف فیملی داد دیتا ہوں میں، اس کے علاوہ شریف فیملی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میں ساتھیوں کو بھی داد دیتا ہوں، محمد حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جس طرح 4 دن پہلے الیکشن سے جس بھونڈے طریقے سے ان کو سزا سنائی گئی اور ان کو جیل بھیجا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب پہ جس طرح منشیات کا کیس بنایا گیا جو کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، اس کے علاوہ اور آپ جتنی لیڈرشپ لیں گے ان سب نے یہ جو عمرانیت کا ایک بہت بڑا ہمارے پہ ایک آپ کہیں کہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کا انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے سامنا کیا، اور یہ وہ کیسز تھے جو آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام کیسز بنائے گئے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں
کہ پوری دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی باپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ جو اس کی بنتی تھی وہ نہ لینے پر نہیں، وہ نہ لینے پر تا حیات نااہل کر دیا جائے، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں اتنا بڑا ظلم. اور اس کے جتنے کردار تھے، میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ بات نہیں بھولتا. نیب کورٹ اسلام آباد کی بات ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، کیونکہ ہم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس وقت ان کی والدہ حیات تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ. تو وہ جو معاملہ اللہ پہ چھوڑنا تھا، پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جیسے وہ کردار سامنے آتے گئے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جس طریقے سے یہاں آ کے بتایا کہ کون کیا چاہتا تھا، کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو، شریف فیملی کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کو باہر کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی، وہ سب باتیں سامنے آئیں. اچھا، ضیاء اللہ شاہ صاحب پی پی 16 سے لڑ رہے ہیں. جی. پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کو ملا ہے. جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی UC 10 ہے، جی، اس کی کیا صورتحال ہے، کتنی ایکٹیو ہے؟ ایک تو بات ہے ضیاء اللہ شاہ صاحب کی. ضیاء اللہ شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں میں نہیں، یہاں کا بچہ اسپیشلی میں خیابان کا آپ سے اس لیے ذکر کروں گا کہ خیابان سر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے بغیر جو ہم نے 2 ٹینیور گزارے ہیں، وہ ایسے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے کسی کو جان کے اگنور کیا جاتا ہے. یہاں کے جنازوں میں، شادیوں میں، باقی معاملات میں جو الیکٹ ہوئے لوگ تھے، انہوں نے آنا تک گوارا نہیں کیا. اور ضیاء اللہ شاہ صاحب نے اپنے وہ 10 سال عوام کے درمیان میں رہے، لوگوں کی شادی غمی پہ آنا جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا، اور حتیٰ کہ لوگ خود ہم محسوس کر رہے ہیں یہاں کے باسی ہونے کے ناطے، ذمہ داران ہونے کے ناطے، کہ شاید اس وقت اگر خیابان کھڑا ہو جاتا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پہلا الیکشن تھا جس میں اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی، اس وقت خیابان نے سٹینڈ لیا. تو آج ہم جس سلوگن کے تحت چل رہے ہیں، وہ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ خیابان جاگ جائے. اور انشاءاللہ اگر خیابان جاگ جائے گا، جہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، ضیاء اللہ شاہ صاحب ان کے غم میں، دکھ میں، شادی میں ہمیشہ شریک ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شانہ بہ شانہ کھڑے تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ دوسری جو پارٹیاں ہیں، فار ایگزامپل جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، استحکام پاکستان ہے، ٹھیک ہے، PTI ہے، کیا پوزیشن ہے اس حلقے کے اندر؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، راولپنڈی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ ریکارڈ ترقیاتی کام یہاں پہ، جن میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ RIC RIUT، اپ گریڈیشن الائیڈ ہاسپٹلز کی، بے شمار آپ کہیں کہ یہ روڈز، یہ IJP روڈ آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کے علاوہ آپ میٹرو، تحفہ میں سمجھتا ہوں غریبوں کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں سے کسی بھی یونیورسٹی میں کہیں جاتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں میاں محمد شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو. اس کے علاوہ اسکول، کالجز، روڈز، یہ اپنے گلیاں، اسٹریٹ لائٹس، کوئی ایسی چیز کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ نام جب بھی وہ آئی ہے نا، وہ نام ہے کام کا. مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں جب بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے، آپ نے دیکھا کام ہوا ہے. صحیح کام پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے. اچھا، نواز شریف صاحب کے آنے سے مسلم لیگ نون میں کتنی جان پڑی ہے؟ کیونکہ جو آخری ٹینور گزرا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، بہت خراب گیا ہے. جو عمران خان صاحب کی طرف جو لان تان ہو رہی تھی، وہ ان کی طرف، انہوں نے اپنی طرف کر دی. تو اب نواز شریف صاحب آ گئے تو کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو 2016 میں لے جاتا ہوں. آپ ذرا پیچھے جا کے 2016 میں دیکھیں کہ جس طریقے سے ڈالر کہاں پہ کھڑا ہوا تھا، پیٹرول، گیس، بجلی، ضروریات زندگی، اور عام اس وقت پریشانی یہ ہے کہ عام آدمی پریشان ہے. اس وقت عام آدمی پریشان نہیں تھا.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج بھی نا، اب جب ہم نے دوبارہ کیمپین سٹارٹ کی ہے تو اب بھی لوگوں کو میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ زیادہ امید ہے کہ وہ آئیں گے اور عام سادہ لفظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سست پائی کریں گے۔ لوگ جو اپنی ورڈنگ میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے آنے سے مہنگائی کم ہوگی، تو یہ اب ویسے تو مسلم لیگ نون سمبل ہے کہ جب بھی وہ آئی ہے اس کے آنے سے مہنگائی کم ہوئی ہے، اکانومی بہتر ہوئی ہے۔ اور اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اگر آپ میرے سے اکانومی پہ علیحدہ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئندہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پرائرٹی پہ کام کرے گی وہ اکانومی پہ ہی کرے گی، غربت پہ کرے گی۔ یہ دو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے پرائرٹیز کے کام۔ 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور جو کردار اس میں شامل ہیں اللہ پاک ان کو پوچھیں، لیکن اس عوام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ ایک ایسے نااہل بندے کو لا کے جو شاید عام زندگی میں ایک کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا تھا، اس کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں 3.5 سال میں۔ بہت شکریہ۔